نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ سبحان اللہ۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا کل بروز قیامت آقا کریم نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف المحجوب کو اپنے سبق کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 اکتوبر 2021 22 ربیع النور 1443 ہجری جمعہ مبارک۔ آج کا درس بھی ہے اور سرور کونین کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ نماز فجر کو لازم کر لیں، خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے تو جب سویا جو اٹھتا ہے اس کی نماز تب بھی ہے، لیکن عادت نہ بنائیں۔ اللہ نے نمازوں کو وقت مقررہ پہ فرض کیا۔ نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑے انعام ہیں، نماز کو لازم کر لیں، یہ میلاد کا تحفہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں یا کہ کسی نیکی کو اپنے وجود میں داخل کر لینا اور کسی برائی کو نکال دینا میلاد آئی، یہ بھی میلاد ہے۔ یہ بھی کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کسی نیکی کو زندگی میں ڈال لینا اور کسی برائی کو زندگی میں سے نکال دینا، یہ بھی میلاد ہے۔ آئیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی میٹھی میٹھی بڑی خوبصورت باتیں۔ آج آپ نے آج کا ہمارا موضوع ہے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت، اور یہ ربیع النور کا مہینہ بھی ہے۔ داتا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کو سنیں۔ پہلے شجرہ نسب پڑھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملتا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے خوبصورت قول فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بندہ کوشش کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین زبدۃ العارفین
حجت الکاملین سند الواصلین مظہر العلوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ عاموں کے لیے یہ پیر کامل ہے اور خاصوں کے لیے رہنما ہے، خاصوں کے لیے رہنما ہے۔ درس کی طرف آ جائیں۔ درس آج کا بڑا خوبصورت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کال دیا، پھر اس کی شرح کی ہے۔ کال کیا، درس نمبر 331، موضوع سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت۔ شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف اللہ ان کاتا ان الکل بل خراسا ون کما، جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کر لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا قول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہتے نہیں چپ لگ گئی ہے، اس نے کچھ دیکھ لیا تو اس کو چپ لگی ہے۔ آئے ہائے، ایسے نہیں چپ لگتی۔ جب بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے تو سید حجویر اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا احصی ثناء علیکا، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم سے کہ میں تیری ثنا کا کما حق کو ہوں احاطہ نہیں کر سکتا۔ سید حجویر فرماتے ہیں یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے وہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اور کسی چیز کی بھی تعریف بیان کرنے سے اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اوصاف سے بھی فانی ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں بس پھر وہ اپنی اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پھر اسے کوئی رنگ اچھا نہیں لگتا اللہ کے رنگ کے سوا، اسے پھر کوئی رنگ اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے رنگ کے سوا۔ یہی وجہ ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیبت کی حالت میں تھے، آپ عرب و عجم میں سب سے فصیح ہستی تھے، لیکن جب آپ کو غیبت سے حضوری کی کیفیت میں لے جایا گیا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی میری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ میں اس کی ثنا کا حق ادا کر سکوں۔ جب آپ کو حضوری نصیب ہوئی تو اس وقت خاموشی ہو گئی، فرمایا کہ میری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ میں اس کی ثنا کا حق ادا کر سکوں، یعنی میری گفتار بھی جواب دے گئی ہے اور میرا حال بھی باقی نہیں رہا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو در حقیقت ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو در حقیقت ہے۔ میرا کلام یا اپنی ذات کے حوالے سے ہوگا یا تیری وجہ سے ہوگا، اگر میری اپنی ذات کے حوالے سے ہوگا تو حجاب کی حالت میں ہوگا، اور اگر تیری وجہ سے ہوگا تو تیرے قرب کی تحقیق میں میرا ذاتی اختیار عیب شمار ہوگا۔ یہی وجہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں کہتے، صرف میں کہتا ہوں لعمرک اذا سکت عن ثنائی فالکل من کا ثنائی۔ اے حبیب آپ کی زندگی کی قسم، اے حبیب تمہاری زندگی کی قسم، میری ثنا کرنے سے خاموشی اختیار کرنا تمہاری سب سے کامل ترین ثنا ہے۔ جب آقا حضوری میں گئے تو فرمایا کہ یا پروردگار عالم تو ہی جانتا ہے کہ تو کیا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ تو کیا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا حبیب آپ کا میری ثنا سے آپ کی خاموشی اختیار کرنا میری آپ کی سب سے کامل ترین ثنا ہے۔ فرمایا اے حبیب تمہاری زندگی کی قسم میری ثنا سے خاموشی اختیار کرنا تمہاری سب سے کامل ترین ثنا ہے، یعنی اگر تم میری ثنا میں خاموش ہو تو میں نے کائنات کے تمام اجزاء کو تمہارا نائب بنا کر یہ حکم دے دیا ہے وہ میری ثنا کریں اور یہ ثنا تمہاری طرف سے شمار ہوگا۔ میں نے کائنات کے ہر شے کو تمہارا نائب بنا کر یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ میری یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں، اور اے حبیب یہ ثنا تمہاری طرف سے شمار ہوگی۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہی ہے، اور یہ ثنا کس کی طرف سے شمار ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثنا پیش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو اپنے سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ 332 اور موضوع ہوگا توحید کا بیان۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید کے موتی پروئے ہیں نا، ان کو آپ اگر چن لیں تو آپ اصل توحید والے بن جائیں۔ توحید ہوتی کیا ہے؟ ایک وہ جو لوگ ہیں نا توحید والے، وہ تو توحید کہتے ہیں نا، لیکن اصل توحید والے صوفیہ ہوتے ہیں، اصل توحید والے صوفیہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو جس طرح انہوں نے مانا شاید ہی کسی نے مانا ہو۔ آئیں توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ گاروں کی توبہ گناہ سے اور نیکوں کی توبہ غفلت سے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اور جو ہم میں سے نیک ہیں ان کی غفلت دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی وہ اس طرح ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال ہمیشہ سفید رنگ کے رکھنا، پاک صاف رکھنا، ہمیں ہر گناہ سے اللہ پاک بچا کے رکھنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔